محمد رسول اللہ کے اخلاق ان کے ساتھ اچھے، معاملہ ان کے ساتھ کہ کوئی بیمار پڑتا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کرنے جاتے، اگر کوئی مشکل میں ہوتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ساتھ دیتے، کوئی مارنے کے لیے آتا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی علیہ السلام کے دربار میں پکڑا جاتا، وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے۔ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں جن لوگوں نے کی، ایک دو نہیں، مختلف طریقے سے مختلف طریقوں سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صف ہستی سے مٹانے کی جو مکہ والوں نے کوشش کی، نبی علیہ السلام کا جب غلبہ ہوا تو نبی علیہ السلام آزاد کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے جو جس کے کچھ پوائنٹ، کیونکہ ایک محاورے میں ہم تفصیل سے یا ایک رات بیٹھ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل اخلاق نہیں بتا سکتے، اس کے کچھ اشارے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں تاکہ ہم کو احساس ہو کہ ہم جس نبی کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان کے اخلاق کافروں کے ساتھ اور کہاں ہمارے اپنے اخلاق، اور کیسے ہم ہیں کہ ہم کو یہ کہا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے تمہارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پڑھو، اسٹڈی کرو، دیکھو ان کے اخلاق کافروں کے ساتھ کیسے تھے، ان کے معاملات کیسے تھے، ان کا لین دین کیسے تھا کافروں کے ساتھ، تاکہ تم بھی ویسے اخلاق کو اپناؤ، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جیسے پھیل گئی اخلاق کی وجہ سے ویسے ہماری بھی ہم بھی کوشش کریں اور نبی علیہ السلام کے اس میسج کو، نبی علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے اس دین کو ہم ان لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ پیاسے ہیں یا ناآشنا ہیں اس اچھے دین سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ اس سچے مذہب سے۔ برادران اسلام، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا گیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم والا بنا کر، رحمت والا نبی بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب فرمایا۔ نبی علیہ السلام لوگوں کے ساتھ بڑے مہربان تھے، بڑے مشفق تھے، چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو، چاہے وہ شخص ہو جو آپ پر ایمان لا چکا ہو، اس کے ساتھ بھی آپ رحم کا معاملہ کرتے تھے، اور غیر جو کافر ہے، جو آپ کا دشمن ہے یا آپ کی دعوت کا دشمن ہے، تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رحم دل ہوتے تھے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رحم دل تھے بلکہ لوگوں کو ابھارتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، مشفقانہ طریقہ اختیار کرو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے ساتھ سختی مت برتو، بلکہ رحم دل بن کر زندگی گزارو، جیسا کہ اس حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث قولی ہے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور یہاں لوگ تفسیر میں آتا ہے، تشریح میں اس حدیث کی بخاری شریف کی، کہ لوگوں سے مراد عام ہے، چاہے وہ کسی بھی نیشنلٹی سے تعلق رکھنے والا، کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والا وہ شخص کیوں نہ ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، ہمارے دین کا ہو، مسلمان ہمارا بھائی ہو یا کافر ہو، دوسرا ہو، دوسرے دین کو اختیار کرنے والا، الناس عام ہے اور عام پر رہے گا جب تک کہ کوئی چیز اس کو آ کر خاص نہیں کرتی ہے، جیسے کہ اصول قاعدہ ہے یہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ترغیب دلائے کہ اے لوگوں، تم رحم کیا کرو لوگوں پر، مہربان ہو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تم کو ملے، کیونکہ اللہ اس آدمی پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، جیسا کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ اگر اسلامی تعلیمات کا، محاسن اسلام کا، اسلام کی خوبیوں کا مطالعہ کرے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ مذہب دین الرحمہ اس کو کہا گیا، علماء رحمت کا دین ہے، کہ اس میں کسی پر سختی نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے، پوری اسلامک اسٹڈیز کریں، تعلیمات دیکھیں اسلام کی، کسی پر نہیں، کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہے دین تو وہ اس پر سختی نہیں، کسی کو کہہ رہا ہے کہ تم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے چہرہ رکھو اور کپڑے ویسے پہنو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی زندگی گزارو، تو اس پر اس کا ظلم نہیں ہے۔ کسی سے کہا جا رہا ہے کہ تم جو مال کما رہے ہو اس کی سالانہ زکوٰۃ نکالو، تو یہ اس پر ظلم نہیں ہے بلکہ رحم ہے۔ اگر تفصیلی طور پر جا کر دیکھیں، آپ پڑھ کر دیکھیں اور تقاضوں کو دیکھیں، مقاصد کو دیکھیں، نتائج کو دیکھیں، رزلٹس کو دیکھیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کے، تو آپ کو معلوم ہوگا دین الرحمہ والصلاح، مکمل دین رحمت ہے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دین۔ برادران اسلام، نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہوا کرتے تھے، جو لوگ آپ کے خلاف رہے، چاہے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے خلاف جو یہود و نصارہ تھے، تو نبی علیہ السلام کیسے ان کو معاف کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ان کے ساتھ کیسے رہے، اس سلسلے میں بہت سارے واقعات ہیں، کچھ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سیرت ابن ہشام میں، سیرت نبویہ میں ابن ہشام نے اور دیگر مفسرین نے، دیگر مورخین نے اس بات کو نقل کیا ہے، اور یہ حدیثوں سے ثابت ہے یہ چیز۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کے سامنے کفار مکہ کھڑے ہوئے، سرداران قریش
جن لوگوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، نبی علیہ السلام کی دعوت کو روکنے اور اس کو ختم کرنے کے سلسلے میں آخری کوشش کرتے، جس کو ہم کہیں آخری کوشش، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کفار مکہ جب سن 9 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام جن کو مکہ والوں نے نہ صرف مارا اور نہ صرف روکنے کی کوشش کی بلکہ مجبور کیا ہجرت پر، اور اللہ کے حکم سے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوا، فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں فاتحان طور، ٹھیک ہے، وہ لوگ مغلوب ہو گئے، مسلمانوں کا غلبہ ہو گیا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے سب، جن کو سب یاد ہے کہ ایک ایک نے کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، چاہے وہ نماز میں اجڑی ڈالنے کا واقعہ ہو یا قتل کرنے کی سازش ہو، پتھر ڈال دینا، جیسے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، اوپر سے کسی کمبخت کو ملعون کو بھیجا تاکہ وہ پتھر ڈال دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے۔ پوری ساری چیزیں ان کو یاد آ رہی تھی آٹومیٹکلی، کیونکہ انسان نے جو بھی کیا اس کو یاد آ۔ اب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتح ہیں، یہاں پر غلبہ اسلام کو ہو چکا ہے، چاہے نا اگر صرف ایک اشارہ کر دے تو ان سب کا سب قلم کر دیا جاتا۔ صحابہ کھڑے ہوئے ہیں جو آمنا و اطعنا کہنے والے صحابہ، آپ حکم دے بس، بلکہ آپ حکم نہ بھی دیں، آپ کی ذات کو تکلیف پہنچائی گئی تو اجازت مانگی، حکم دے کہ گردن مار، اجازت، بلکہ گردن مارنے کے لیے گئے بھی ایسے سے واقع۔ لیکن نبی علیہ السلام کا کیا معاملہ ہے؟ واللہ تاریخ نے ایسی مثال نہیں پیش کی، نہ قیامت تک تاریخ ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ ایک شخص محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جا رہا ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، ستایا جا رہا ہے، دعوت کے سلسلے میں کیا دشمنی تھی؟ آپ کو معلوم ہے وہ کم بخت ملعون نبی علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ہٹا دیتے دھکا مار کے اور کہتے ہیں اتقتل رجلا یقول لا الہ الا اللہ اتقتل رجلا یقول ان اللہ ربی او کما ورد الحدیث۔ نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو؟ ایک ایسے آدمی کو تم مارنے کی کوشش کرو جو یہ کہتا ہے ان ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، اپنے رب کو پہچانو، اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، یہ دشمنی اس لیے مار رہے ہو حضرت ابو بکر صدیق۔ تو وہ سب موجود تھے وہاں پر، بڑے بڑے سردار موجود تھے، اور واقعے کو ذرا واقعہ بے شک آپ جانتے ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے یہود و نصارا کفار مشرکین مکہ وہ سامنے کھڑے ہوئے اور کنڈیشن دیکھیں اس واقعے کی، مکہ فتح ہو چکا ہے، اب کچھ نہیں کر سکتے وہ لوگ، جب پہلے جو کر سکتے تھے پوری کوشش کر ہر طریقے سے۔ مکہ میں کوئی آدمی آتا بدنام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے کہ دیکھو ایک آدمی کسی اور کام سے مکہ میں داخل ہوتا، نبی لوگ یہ مشرکین مکہ کفار مکہ اس کو روکتے، روک کر کہتے کہ دیکھو ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ہمارے باپ دادا کے دین سے لوگوں کو پھیر رہا اور ایک نئی دعوت پیش کر رہا ہے، لہذا تم اس کی بات مت مانو۔ یہ بھی کیا اور بہت کچھ کیا جس کی تاریخ گواہ ہے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو کچھ بھی کر سکتے تھے، میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھ کر غور کرنے کی سمجھنے کی کہ اگر ہم اس جگہ ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر، ہم کو تکلیفیں دی جا رہی، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، سب کچھ کیا گیا اور ہمارے ہاتھ میں پاور ہے، قوت ہے، تو کیا کرتے؟ بوٹیاں نوچ لیتے اس کی، ہے نہیں؟ مسلمان آج کل بوٹیاں مارتا، جیسے مارو پکڑو، ایک نیا ہے نا کافر کو کیا کرنا؟ پکڑنا مارو۔ یہ دین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کیا فرمایا؟ سر کو جھکائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو اور ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ اب تو یہ چھوڑیں گے نہیں ہم، کیونکہ موقع مل گیا ہے ہم کو۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ گواہ فرماتے ہیں اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ اللہ اکبر، کیسے نبی چاہے تو بوٹیاں نوچ لیتے تھے ان کے صحابہ اگر حکم دیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ ایک زبردست مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کافروں کے ساتھ جو ہوتے تھے۔ یہی نہیں میرے بھائی، نبی علیہ السلام دعائیں خیر کرتے تھے کافروں کے لیے، آپ کے اخلاق کے بارے میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں ان قبیلے والوں نے، ان مشرکین مکہ نے، ان کفار مکہ نے ہم کو تکلیفیں دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، دعا کیجیے کہ اللہ ان کو برباد کر دے۔ بد دعا کی درخواست کی گئی، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ انصار آئے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ علی ثقیف، فقال اللهم اهد ثقیفا، قالوا یا رسول اللہ ادعو اللہ علیہم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد ثقيفا فعاد عليهم فاسلموا فوجدوا من احسن الناس اسلاما او كما ورد في الحديث. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انصار صحابہ کی جماعت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ثقیف کے لیے بد دعا کیجیے، کیونکہ ان لوگوں نے بہت تکلیفیں دی، بہت اذیتیں پہنچائی، بد دعا کی درخواست کی جا رہی ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خیر کر رہے ہیں، اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ قبیلے بنی ثقیف کو ہدایت دے. صحابہ دوبارہ کہتے ہیں، انصاری صحابہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے، ادعو اللہ علیہم، ان کے لیے بد دعا کیجئے. دعا مطلب دعا علیہ کا مطلب بد دعا، کہ وہ لوگ برباد ہو جائے، اللہ ان کو نصف نابود کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہی کہتے ہیں، اللہم اہدی ثقیفا، اے اللہ ان کو ہدایت دے. تیسری مرتبہ وہی چیز دہرائی گئی، درخواست آپ سے، اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ یہ لوگ برباد ہو جائیں، یعنی بد دعا، ان پر دعا کیجئے، بد دعا کیجئے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی وہی کہا، دعائے خیر، اے اللہ ان کو تو ہدایت دے. سبحان اللہ، آپ کی دعا کا اثر تھا، بنی ثقیف کے لوگ اسلام قبول کر لیے اور مسلمانوں میں سب سے اچھے وہ لوگ رہے اور ان میں ائمہ رہے اور بڑے بڑے اچھے صحابہ ان میں سے گزرے ہیں بنی ثقیف میں سے، جن کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی. یہی نہیں، طائف جانتے ہیں آپ، طائف کا واقعہ، بخاری کی حدیث، طائف کی گلیوں میں آپ کے ساتھ کیا ہوا. اخلاق تھے نا کافروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. گئے دعوت دینے کے لیے، کوئی ذاتی فائدہ نہیں، اللہ کے دین کی طرف بلانے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں. ہمارے نبی، ہمارے اسوہ، دعوت پیش کرتے ہیں تو قبیلے کے لوگ اوباشوں کو، بدماشوں کو، نوجوانوں کو جو ہوتے ہیں جوش، پکڑوں ماروں، کس کو پکڑنا کس کو مارنا، ہوتے ہیں نا بعض لوگ، خالی آپ بولیے میں ماروں گا، اشارہ کر دیجیے ماروں گا، ہوتے ہیں بعض لوگ، ان کو بھی تعلیم دینا چاہیے، ضروری ہے. تو یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے اوباشوں کو، نوجوانوں کو جو جذبے والے تھے بہت زیادہ، تیار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تک مارو، کیونکہ یہ توحید کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے ہم کو ہٹانے کے لیے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا گیا یا نہیں مارا گیا؟ مارا گیا. حدیثوں میں کیا آتا ہے؟ پتھروں سے مارا گیا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پناہ لینے کے لیے باغ میں جا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ شخص جو یہ کہے کہ لا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ، حق کی دعوت کو قبول کر لو، پتھروں سے استقبال. دعوت پیش کرنے گئے تھے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتھروں سے استقبال. مارا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، حتیٰ کہ خون سے لہولہان ہو کر پناہ لیتے ہیں ایک باغ میں. اللہ اکبر. خون سے لہولہان، خون جسم مبارک سے دنیا کا سب سے اچھا خون بہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کتنے لوگوں کا خون اب تک اللہ کے واسطے ایک خطرہ بھی نکلا ہوتا ہے؟ پھر یہ کہاں کا جوش، کہاں کا جذبہ ہے؟ کام تو کچھ بھی نہیں کی، ماروں پکڑوں ماروں کا سلسلہ ہے ہمارا. کافروں کو دعوت دینے کے لیے گئے ہیں، خون بہا رہے ہیں، ان کے جسموں کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے ہیں، اپنے جسم کو، اپنے خون کو جہنم